الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جو رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جن کے ذریعے اللہ نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا اور گمراہی کو ہدایت میں تبدیل فرمایا۔ آئیے اب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سفر کے اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں رحمت نے زمین پر قدم رکھنے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ وہ رات آ چکی تھی جس کا ذکر آسمانوں میں ہو چکا تھا۔ صدیوں سے جس لمحے کا انتظار تھا وہ گھڑی قریب آ چکی تھی۔ زمین خاموش تھی مگر تقدیر بیدار تھی۔ ہر ذرے میں ایک انجانا سا سکون اور ایک اندیکھی خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں غیر معمولی طور پر خاموش تھیں۔ ہوا میں نہ گھٹن تھی نہ خوف، بلکہ ایک نورانی سکون چھایا ہوا تھا۔ ستارے عام راتوں سے زیادہ روشن دکھائی دے رہے تھے، گویا وہ بھی کسی عظیم واقعے کے منتظر ہوں۔ یہ عام رات نہ تھی، یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ، انسانیت کا راستہ اور آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دینی تھی۔ ہر شے اس گھڑی کے لیے تیار تھی۔ حضرت آمنہ کے گھر میں عجیب سا اطمینان تھا، نہ وہ خوف جو عام عورتوں کو ہوتا ہے، نہ تکلیف کا احساس، بلکہ ایک ایسا سکون جو صرف اللہ کی خاص رحمت سے ملتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا نور دیکھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور مجھے شام کے محلات تک دکھائی دینے لگے۔ یہ عام نور نہ تھا، یہ آنے والی رحمت کی علامت تھا۔ یہ ولادت عام ولادتوں جیسی نہ تھی، نہ چیخ، نہ تکلیف، نہ خوف۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال تھی اور ہر لمحہ رحمت میں لپٹا ہوا تھا۔ اسی مبارک لمحے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یتیم مگر اللہ کی براہ راست حفاظت میں، ایک ایسا بچہ جس کی آمد نے زمین و آسمان کو بدل دینا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے جیسی کیفیت اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا توحید کا اعلان ہو رہا ہو۔ آسمانوں میں فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ رحمت الہی کے نزول پر آسمان نور سے بھر گیا، اور اللہ کی مخلوق نے اس ولادت کا استقبال کیا۔ صرف آسمان ہی نہیں، زمین پر بھی نور پھیل گیا، مکہ کی فضا بدل گئی اور ہر شے میں برکت اور سکون اتر آیا۔ روایات کے مطابق کعبہ اور اس کے اطراف میں رکھے کئی بت منہ کے بل گر پڑے، گویا باطل خود ہی سجدے میں گر رہا ہو۔ جب یہ خوشخبری حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو ان کا دل شکر اور خوشی سے بھر گیا۔ وہ فوراً اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبے کے صحن میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان کے گھر وہ ہستی آئی ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ نام عرب میں کم رکھا جاتا تھا، مگر اللہ نے اسی نام کو دنیا میں مشہور کرنا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، زمین بھی، آسمان بھی اور ہر مومن کا دل بھی۔ مدینہ میں اہل کتاب کے علماء نے ستاروں کی چال دیکھ کر کہا کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر نبوت کی مہر موجود تھی، جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی نشانیوں کی تصدیق تھی۔ حسب دستور دیہات کی عورتیں بچوں کو لینے مکہ آئیں تاکہ انہیں دودھ پلائیں اور پرورش کریں، جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔
اس مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگلے مرحلے کی تیاری مکمل کر لی تھی، ایک ایسا مرحلہ جس میں خاص تربیت، خاص حفاظت اور خاص برکت شامل تھی۔ مکہ کی فضا میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا تھا، مگر پس پردہ ایک عظیم منصوبہ ترتیب پا رہا تھا جو آنے والے وقت میں ظاہر ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی فرما رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم اس کی حفاظت میں تھا۔ یہ رحمت صرف ایک رات یا ایک لمحے تک محدود نہ تھی، بلکہ یہ ایک مسلسل سلسلہ تھا جو آگے بڑھنے والا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہونا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم امانت ہے۔ اللہ کی منصوبہ بندی خاموش تھی، مگر اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہونے والے تھے۔ یہاں سے سیرت طیبہ کا اگلا باب شروع ہونے والا تھا، جہاں بچپن، رضاعت اور خصوصی تربیت کا ذکر آئے گا۔ یہ تھی وہ مبارک رات جب رحمت نے آنکھیں کھولیں اور دنیا کو جینے کا راستہ ملا۔ اگلے حصے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور رضاعت کے اس باب میں داخل ہوں گے جو اللہ کی خاص حکمتوں سے بھرپور ہے۔ درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ولادت نے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ محترم سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے چینل RS انفو سٹوریز کو لائک، سبسکرائب کر کے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ و السلام۔